الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تعالی جس موضوع پہ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے حجر اسود کی شان. ساری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کا حج مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے پاس ہوتا ہے. ساری دنیا کے لوگ کعبہ شریف کا وہاں حاضر ہو کر طواف کرتے ہیں. یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے. اور کعبہ شریف کا نام اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فرمایا دنیا میں پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے. مبارکم برکت والا ہے، ہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم اس کے اندر مقام ابراہیم ہے. یہ جو کعبہ شریف ہے یہاں دو پتھر موجود ہیں. ایک پتھر مقام ابراہیم ہے جس پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا. دوسرا پتھر حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ کونے میں نصب ہے. حجر اسود، اسود مانے کالا، حجر مانے پتھر، کالا پتھر. یہ حجر اسود کیا چیز ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ جو دو پتھر ہیں نا، حجر اسود اور مقام ابراہیم، دونوں بڑے مقدس ہیں. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب اس کی دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا
جا کر کوئی پتھر ڈھونڈ لاؤ جو میں یہاں خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جو کونا ہے وہاں نصب کر دوں، تاکہ اس کا طواف کرنے والوں کے لیے وہ پتھر نشانی بن جائے کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈنے گئے پتھر، جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے ہی ایک بہت خوبصورت پتھر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا حضور یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرے پتھر لانے سے پہلے ہی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کا یہ پتھر یہاں لگانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ بنیادی طور پر یہ دونوں پتھر، حجر اسود بھی اور وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس پہ ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، یہ دونوں پتھر جنتی پتھر ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو رات گزرنے کے بعد صبح جب آپ نے جاگ کر دیکھا تو وہاں دو پتھر موجود ہیں، آپ نے ان کو پہچان لیا کہ یہ دونوں پتھر تو میں نے جنت میں دیکھے تھے۔ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو پتھر بھیجے، اور آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ یہ جنت کی کوئی بھی چیز زمین پہ موجود نہیں ہے سوائے ان دو پتھروں کے۔ جنت کی کوئی چیز اللہ نے زمین پر نہیں بھیجی سوائے ان دو پتھروں کے، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم۔ یہ پتھر یہ اللہ نے جنت کے یہاں بھیجے ہیں، اور دنیا میں جنت کی یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ جو بھی لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں وہ جنت کی ان دو چیزوں کی زیارت کرتے ہیں۔ جنت کی دو چیزوں کی زیارت جا کے کرنا خود کتنی بڑی سعادت ہے، آپ اندازہ فرما لیں۔ اور پھر حجر اسود کو ایک اور بڑی عزت بھی حاصل ہے، وہ کثیر ہیں۔ ایک تو یہ جنت کا پتھر ہے، دوسرا اسے بہت بڑی عزت یہ حاصل ہے کہ جب آقا علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، آپ کعبہ شریف کے قریب ہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو جب حضور کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی، مکہ کے لوگوں نے تعمیر کی، تو حجر اسود اتار کر نیچے رکھ دیا اور دوبارہ تعمیر کی۔ جب حجر اسود کے مقام تک تعمیر پہنچی تو ہر ایک کا شوق تھا کہ حجر اسود اٹھا کر میں نصب کروں، بڑا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، سب کا شوق تھا کہ ہم پتھر اٹھا کے لگائیں، حتیٰ کہ تلواروں تک نوبت آ گئی، یعنی اتنا شوق تھا۔ حجر اسود بڑی محبوب چیز ہے، بڑا محبوب پتھر ہے، اس کی طرف کشش ہوتی ہے، بڑا معزز پتھر ہے، تو سب کی خواہش تھی کہ ہم پتھر لگائیں، ہر بندے کی خواہش تھی۔ آخر کار انہوں نے کہا لڑو نہیں، کل صبح جو بندہ آپس میں طے کر لیا کہ کل صبح جو سب سے پہلا بندہ حرم میں داخل ہوگا تو ہم پتھر اس سے نصب کروا لیں گے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اگلی صبح وہ انتظار میں تھے کہ سب سے پہلے حرم میں کون داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے حرم میں میرے اور آپ کے محبوب شہنشاہ کائنات سیدنا محمد رسول اللہ داخل ہوئے۔ جب انہوں نے حضور کی طرف دیکھا
تو سب کہنے لگے ھذا الامین، یہ تو امین ہے، یہ تو امین ہے۔ حضور کو وہ امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، نام تو محمد تھا لیکن کہتے تھے یہ تو امانت دار ہیں، یہ تو دیانت دار ہیں۔ انہوں نے کہا بس ان کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو یہ عزت بخشنی تھی کہ اس کا محبوب حجر اسود کو اٹھا کے لگائے۔ اب آقا علیہ السلام کو سے کہا گیا جی اب نام تو آپ کا آیا ہے، آپ حجر اسود لگائیے، لیکن آقا علیہ السلام کا فیصلہ دیکھیے، حضور کا عدل و انصاف دیکھیے۔ فرمایا چادر بچھاؤ، حجر اسود اٹھا کے رکھ دیا، فرمایا سب مل کر اس کو اٹھا لو چادر کو۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، حضور نے تو سب کو راضی کرنا ہوتا ہے، فرمایا مل کے اٹھاؤ۔ تو وہ تو حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو کمال فیصلہ ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی میں حجر اسود لگاؤں، میں حجر اسود لگاؤں، حضور نے سب کو شریک کر لیا، سب نے اٹھایا اور خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نصب کر دیا۔ تو حجر اسود کے جو یہاں نصب ہوا ہے اس میں ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے بھی لگایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور حجر اسود کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے وہاں نصب کیا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جس دن یہ نصب کیا تھا حجر اسود وہ سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، اور سوموار کے دن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں پیر کا دن، پیر یعنی بڑا دن۔ یہ کیسے بڑا دن ہے؟ آئیے علماء کرام نے لکھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کو ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک بھی سوموار کو ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم بھی سوموار کے دن دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی سوموار کے دن کی، روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ میں حضور ہجرت کے بعد جب داخل ہوئے وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ اور جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود اٹھا کر نصب کیا تھا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ سوموار کا دن بہت بڑا دن ہے، عزتوں والا دن ہے، شانوں والا دن ہے، اور سوموار کی نسبت براہ راست رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ سوموار کا دن اہل محبت کے لیے بڑی شان والا دن ہے، اور حضور ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج بھی مکہ مدینہ کے لوگ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا کے ساتھ سوموار کے دن کی بڑی خاص نسبت ہے۔ پھر یہ حجر اسود ہمیشہ خانہ کعبہ میں لگا رہا، کئی سارے اس کے اوپر مراحل بھی آئے، حجر اسود کے اوپر کئی سارے مراحل بھی آئے، کئی سارے اٹیکس ہوئے، حملے ہوئے، کبھی مصریوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا، ہوتے ہیں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رومیوں نے بھی کیا، عراقیوں نے بھی کیا۔ تو جن لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا نا اور اس کے بے حرمتی کی کوشش کی، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اہل مکہ نے آگ لگا کر ان بندوں کو ختم کر دیا، انہیں مار ڈالا اور انہیں اٹھا کر آگ میں جلایا۔ یہ مقام ہے حجر اسود کا کہ حجر اسود کی کوئی بے حرمتی کی کوشش کرے گا تو اسے ختم کر دو، اسے آگ لگا دو۔ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایک افغانی نے بھی کیا تھا حملہ اس کے اوپر، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا۔ کرامتا تھے، کوفہ کے کچھ لوگ تھے، انہیں کرامتا کہتے تھے، انہوں نے بھی اٹیک کیا، اور حتیٰ کہ وہ حجر اسود کو انہوں نے اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ 22 سال تک حجر اسود کوفہ میں رہا۔ یہ آپ کو ایک حجر اسود کی تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں،
22 سال. اور وہ حجر اسود کو جب اٹھا کے لے گئے نا تو جس اونٹ پہ بھی لے کر جاتے وہ اونٹ ہلاک ہو جاتا. 40 اونٹ ہلاک ہوئے. کوفے تک جاتے جاتے حجر اسود ناراض تھا, مجھے کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو. اور بالآخر اللہ تعالی نے کرم فرمایا, انہی کے لوگ, ان میں سے کوئی بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ حجر اسود کو واپس پہنچاؤ. جب وہ حجر اسود کو لائے تو ایک کمزور سے اونٹ پہ رکھا, وہ اونٹ بھاگتا چلا آیا مکہ شریف کی طرف, اور وہ بالکل لاغر اور کمزور اونٹ تھا, موٹا تازہ ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا حجر اسود کی برکت سے. اور پھر 22 سال بعد حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ نصب کیا گیا اور آج تک وہاں موجود ہے. اس کے اوپر بھی بڑے مراحل آئے ہیں, کئی مرتبہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے, ٹوٹے اس کے ٹکڑے اسی پتھر کے. اور اس کی جو اس وقت موجودہ جو پتھر شریف وہاں نصب ہے نا, اس کے 8 ٹکڑے فرنٹ پر ہیں. وہ جو اندر کالا کالا آپ کو نظر آتا ہے نا, کالا کالا, یہ سارا پورا پتھر نہیں ہے, پورا پتھر پیچھے ہے اور پچھلی سائڈ سفید ہے. سامنے والی سائڈ جو سامنے نظر آتی ہے جس کو لوگ بوسہ دے رہے ہیں, یہ سائڈ جو ہے یہ سیاہ ہے, لیکن جو پچھلی والی سائڈ ہے اس کی جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر کی طرف ہے وہ سفید ہے. اور یہ جو سامنے والی سائڈ ہے اس کو بار بار چونکہ نقصان پہنچایا گیا تو پتھر کے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ پھر مشک و عنبر کا آمیزہ تیار کیا گیا, مشک و عنبر کا آمیزہ تیار کیا گیا, خوشبو کا. اس کے ساتھ وہ پتھر جو ہے نا وہ سامنے اس کے سارے ترتیب سے بنائے گئے. تو یہ سارا پتھر نہیں ہے, اس کے اندر بوسہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ 8 چھوٹے ٹکڑے سامنے اس کے اندر جو لگے ہوئے ہیں نا, اصل پتھر وہ ہے, باقی آمیزہ ہے, باقی آمیزہ ہے. تو بہرحال وہ 8 پتھر, وہ 8 ٹکڑے موجود ہیں نا, تو حجر اسود تو موجود ہے. لیکن یہ ایک علمی بات تھی, میں نے کہا کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود یہ دونوں جنت سے نازل ہوئے, اور دنیا میں یہ 2 جنت کی چیزیں موجود ہیں. یہ مقام ابراہیم صرف ایسے پتھر نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھے اور بنا لیا, نہیں, جنت سے نازل ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے. حجر اسود بھی ساتھ آیا تھا. ان کو اللہ تعالی نے پھر اپنے گھر کے لیے محفوظ کر دیا. پیارے دوستو, اور اس کا جو سائز ہے نا وہ یہ 1 گز ہوتا نا, آدھے ہاتھ جتنا ہے سائز, آدھے ہاتھ جتنا اس کا سائز ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نازل ہوا نا یہ بہت سفید تھا, بہت چمکتا ہوا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا لگانے کے لیے تب بھی بڑا چمک رہا تھا, اتنی روشنی تھی کہ سارا حرم روشن ہوا. لیکن اللہ پاک نے ان دونوں پتھروں کی روشنی کو بجھا دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سامنے ہوتی نا, وہ کیونکہ اب یہ آ چکے تھے زمین پر, تو ان کی اوپر زمینی احکام اللہ نے لاگو کر دیے, ان پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے احکام لاگو کر دیے. جنت میں تو پھر ہر چیز چمکدار ہے, روشن ہے, تو اس لیے ظالموں سے چھپانے کے لیے اس کی روشنی ہلکی کر دی. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پتھر ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں روشن تھے, چمکتے تھے, ٹھیک ہے نا, سفید تھے. روشنی تو بجھا دی لیکن سفیدی قائم تھی. پھر وہ سفیدی کا کیا ہوا؟ یہ حجر اسود کیسے ہو گیا؟ حجر ابیض سفید پتھر حجر اسود کیسے بن گیا؟ کہا کہ وہ جو مشرکین تھے نا مکہ والے, ان کے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ لگائے اس کو, انہوں نے ہاتھ لگائے, ان کے منہ لگے اس کو, ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی رنگت سیاہ ہو گئی, گناہوں کی وجہ سے. تو پھر علماء نے لکھا کہ خود سوچو, جب ایک پتھر شریف, ٹھیک ہے نا, وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا,
تو خود سوچو گناہوں کی وجہ سے دل کتنے سیاہ ہوتے ہوں گے. گناہوں سے پتھر سیاہ ہو گیا، سفید پتھر سیاہ ہو گیا، تو گناہوں کی وجہ سے انسانوں کے جو دل ہیں، حضور نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ جب گناہ کرتا ہے پھر ایک اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارے دل سیاہ ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کی کیا خوبصورت شان بیان کی، آپ سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے. حجر اسود جن لوگوں نے چوما، جنہوں نے زیارت کی، جو گئے، ان کی کیا ہی بات ہے. اور اس وقت بھی وہاں لاکھوں موجود ہیں اور چوم رہے ہیں، چومتے آئے ہیں، چومتے رہیں گے. حجر اسود کی بڑی شان ہے، ابھی آپ سنیں گے تو جھومیں گے. پیارے آقا علیہ السلام، حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الرکن یمین اللہ فی الارض یصافح بها عبادہ. فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو رکن یعنی حجر اسود ہے نا، 4 کونے ہیں کعبہ شریف کے، 4 کونے ہیں نا، چکور ہے نا خانہ کعبہ کی دیواریں. ایک کونے کو حجر اسود ہے، رکن حجر اسود، رکن اسود. دوسرے کو کہتے ہیں رکن عراقی، تیسرے کو کہتے ہیں رکن شامی، چوتھے کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ 4 کونے ہیں، یہ 4 کونے ہیں. تو ان میں جو رکن اسود اور رکن یمانی ہے نا، یہ وہی بنیاد ہے جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. اور دوسری طرف جو 2 ہیں، رکن عراقی اور رکن شامی، ادھر چونکہ حتیم آ گئی ہے، ادھر چونکہ حتیم وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھی، ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر تعمیر کیا تھا کعبہ، لیکن وہ ذرا پیچھے آ گئے ہیں. لیکن یہ تو انہی بنیادوں پر ہیں، رکن شامی اور رکن عراقی ان بنیادوں پر نہیں ہیں جن پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. لیکن یہ رکن اسود، حجر اسود، اور رکن یمانی جو اس کے ساتھ والی دیوار کی دوسری سائیڈ پہ ہے، یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں نا، یہ اسی بنیاد پر ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی. تو سنیے گا، فرمایا ان ھذا الرکن، فرمایا یہ جو رکن اسود ہے نا، حجر اسود، یمین اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یصافح بها عبادہ، جس کے ساتھ اللہ تعالی بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے. یعنی جو لوگ اس کو جا کر چومتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مصافحہ کرتے ہیں. جو لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے حجر اسود کا. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود پر اللہ نے 70 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. حجر اسود پہ اللہ تعالیٰ نے 70 فرشتے مقرر کر رکھتے ہیں جو اس کو چومتے ہیں اور وہاں پر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اطلب منک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. جب بندہ وہاں پر یہ دعا مانگتا ہے، فرمائے 70 فرشتے آمین کہتے ہیں. مقام دیکھیے حجر اسود کا مقام کتنا ہے. آج پہلی مرتبہ حجر اسود کے موضوع پہ گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بڑا دل خوش ہوا مطالعہ کر کے. پوری کتاب پڑھی کہ حجر اسود کا بارے میں پڑھا جائے. اس کا عارف بھائی نے فرمایا تھا کہ حجر اسود پہ گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس کا مطالعہ کیا میں نے. الحمدللہ 2 بار کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب کا 2 بار مطالعہ کیا، باقاعدہ تحقیق کی. اور میں نے کہا آج دوستوں کو حجر اسود کی شان سناتے ہیں. جو بھی بندہ یہاں پر آ کر دعا مانگتا ہے، فرشتے 70 مل کر آمین کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر تو یہ آدھے گز کا پتھر ہے، لیکن قیامت کے دن فرمایا یہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. اس کی زبان ہوگی، آنکھیں ہوں گی،
اور یہ قیامت کے دن حجر اسود پہاڑ جتنا ہوگا اور چل کر آئے گا. اللہ کا حکم ہوگا کہ حجر اسود کو لایا جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ حجر اسود کو لایا جائے. حجر اسود جب آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پہاڑ جتنا ہوگا. پیارا اللہ فرمائے گا قیامت کے دن حجر اسود سے جس جس نے تجھے محبت سے بوسہ دیا، جس جس نے تجھے ہاتھ لگایا، جس جس نے تجھے سلام کیا محبت سے، آ اور ان کی شفاعت کر. حجر اسود گن گن کے سفارش کرے گا، اس نے بھی مجھے بوسہ دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دے. اس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اس کو بھی معاف کر دے. اس نے میری طرف اشارہ کر کے ہاتھ چوما تھا، اس کو بھی معاف کر دے. حجر اسود چومنے والوں تمہیں مبارک ہو. حجر اسود چومنے والوں تمہیں مبارک ہو. جنت کے پتھر کو منہ لگا کے آئے ہو، اب دوزخ میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ کو ہاتھ ملا کے آئے ہو، دوزخ میں کیسے جاؤ گے؟ حجر اسود تمہاری سفارش کرے گا، دوزخ میں کیسے جاؤ گے؟ کہتے جلدی جلدی تیاری کریں، جلدی تیاری کریں، مکہ شریف پہنچیں. اور سبحان اللہ، یہ تو ابھی حجر اسود کی شان ہے، مقام ابراہیم کی بھی سناؤں گا، وہ بعد میں سناؤں گا. کعبے کی شان بھی ہے، پھر صفا مروہ کی اپنی شان ہے، وہ تو پھر شانیں ہی شانیں ہیں نا. ان میں سے صرف حجر اسود کی شان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا قیامت کے دن حجر اسود سفارش کرے گا اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی، اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کی. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنتی یاقوت ہیں، جنت کے یاقوت ہیں. اگر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا نور نہ بجھاتا تو شرق سے لے کر غرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جاتی. اور اگر پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر اس کو مادرزاد اندھے آ کے اپنی آنکھیں لگا دیتے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آتی، بیمار شفا یاب ہو جاتے. اگر اس نور کی حالت میں ہوتے، لیکن وہ تو اس حالت میں ہوتے، اس حالت میں بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس عظیم الشان پتھر کی ایک اور شان آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں تحفے عطا فرمائے اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے، ان میں حجر اسود بھی ہے، ان میں مقام ابراہیم بھی ہے. آج تک حالانکہ وہاں پر مشرکین رہے، خانہ کعبہ کے پاس اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے. سارے بتوں کی پوجا پاٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پتھر تھے، لیکن اللہ پاک نے حجر اسود کو شرک سے پاک رکھا، اس کی کبھی پوجا نہیں ہوئی. حجر اسود کی کبھی کسی نے پوجا، اس کو کسی نے خدا نہیں قرار دیا. اور یہ بھی شان ہوتی ہے، حجر اسود کی پوجا پاٹ کبھی نہیں ہوئی، مقام ابراہیم کی پوجا پاٹ کبھی نہیں ہوئی کہ ان کے خدا سمجھ کر یہاں شرک کیا گیا ہو. کعبہ شریف کے جو پتھر ہیں، کعبہ شریف کی بھی کبھی نہیں ہوئی، وہاں بتوں کی ہوئی مگر کعبے کی نہیں ہوئی. اور پیارے آقا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ کچھ مانگیے. حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے کہا مولا کبھی میری پوجا پاٹ نہ ہو، کوئی مجھے خدا نہ کہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا. پیارے آقا علیہ السلام کی بھی یہ شان ہے، آج تک کسی نے بھی محمد عربی کو خدا نہیں کہا، کبھی خدا نہیں کہا، پوجا پاٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں تو عبادت صرف خدا کی ہے نا. اور یہ ہمارے پاس توحید کی نشانیاں ہیں، کعبہ توحید کی نشانی ہے، حجر اسود توحید کی نشانی ہے، مقام ابراہیم توحید کی نشانی ہے، اور محمد عربی تو سب سے بڑی نشانی ہے توحید کی. پیارے دوستو، یہ حجر اسود وہ ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا. ویسے تو سب نے دیا، وہ تو علیحدہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا اور اس کے بعد اس سے مخاطب ہو کے کہا اے حجر اسود، میں نے اپنے محبوب محمد عربی کو تیرے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتا دیکھا ہے.
محمد عربی بھی تیرے ساتھ تعظیم کا معاملہ فرماتے تھے۔ یہ مقام ہے حجر اسود کا کہ سرکار نے جسے عزت بخشی ہو، جسے سرکار نے عزت بخشی ہو، بھلا اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اب آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی، رکن یمانی وہ حجر اسود کے ساتھ کوئی دوسری طرف جو وہاں حاضر ہوئے ہیں نا انہیں پتہ ہے، ایک تو حجر اسود والی سائڈ ہے نا، اس کے جو سامنے دیوار کی دوسری طرف والی جو سائڈ ہے نا وہاں پر بھی غلاف تھوڑا سا ایسے گولائی میں کھلا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مسحہما کفارۃ للخطایا، جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، جس نے جا کر رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، اسے بوسہ دیا، فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ گاروں کے لیے حجر اسود بہت بڑا تحفہ ہے، رکن یمانی بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استلم هذا الرکن ثم دعا استجیب له، جس نے آ کر حجر اسود کو ہاتھ لگایا یا حجر اسود کو بوسہ دیا یا حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما، ثم دعا، پھر اس کے بعد اس نے دعا کی، فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کیسے تحفے موجود ہیں مسلمانوں کے پاس، یہ تحفے ہیں اور کہ گنگے جمنے ہیں، یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے، ان کے پاس تو پتہ نہیں وہ کون کون سے بت وغیرہ ہیں، کیا انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے جنتی تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو ذرا تھوڑا سا عاشقانہ بات بتاتا ہوں، تھوڑی سی عاشقانہ۔ حجر اسود کے ساتھ عشق کا معاملہ بھی ہے، یہ ساری عالمانہ بات تھی جو اب تک کی، یہ عالمانہ بات تھی۔ اب آئیے تھوڑا عشق کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں، سر پر انہوں نے سرخ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سرخ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے اور امامے پر ذرات ہیں، غبار ہیں، ذرات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ امامے پہ ذرات کیسے ہیں، غبار کیسا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ہجوم کر دیا حجر اسود پہ اور اس کو خوب چوما، اور جب ان کے ہجوم کی وجہ سے انہوں نے چوما نا تو ان کے ذرات اڑ اڑ کر میرے امامے پہ پڑے، اور یہ ان فرشتوں کے آئے ہوئے ذرات ہیں۔ حجر اسود کی شان۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو، یہ شان جو ہے نا ہمارے سارے علماء نے، جو اب میں آپ کو بڑی شان کی طرف لے کے آ رہا ہوں، یہ جتنی ابھی تک شانیں بیان کی ہیں نا عالمانہ شانیں، بہت بڑی شان کی طرف لے کے آ رہا ہوں، بہت بڑی شان کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ اور وہ شان یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب ہم صرف حجر اسود کو جا کر نہیں چومتے، رسول اللہ کی بوسہ گاہ کو چومتے ہیں، رسول اللہ کی بوسہ گاہ کو چومتے ہیں حجر اسود کی صورت میں۔ اور جب حضور نے حجر اسود کو چوما تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، محبت کے آنسو روا تھے، یعنی حضور کو حجر اسود سے اتنا پیار ہے، چوم بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی روا ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ پیارے آقا نے فرمایا میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ شریف کے اندر جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ حضور نے بات ذرا پردے میں رکھی۔ اب
علماء نے غور کیا، صحابہ نے غور کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جو حضور کو سلامیاں پیش کیا کرتا تھا۔ کچھ علماء نے تو کہا وہ مکہ شریف میں ایک اور جگہ ہے، لیکن بہت سے علماء نے کہا نہیں، وہ پتھر حجر اسود ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو حجر اسود سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حجر اسود کا مقام تو دیکھیے کہ حجر اسود جو ہے وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ کیسے پتھر کو جا کے بوسے دیتے ہو، کیسے پتھر کو جا کے چومتے ہو، جو رسول اللہ کی بوسہ گاہ بھی ہے اور وہ حضور کو سلامیاں بھی پیش کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، تعظیم کا معاملہ بھی فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام جب اس کو چومتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ جا کر حجر اسود کو چومتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، تو بیک وقت ایک بوسے میں، اس ایک بوسے میں اس کا براہ راست مصطفیٰ کریم سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے چوما، اور ہزاروں انبیاء کرام نے اس کو چوما۔ جو اس کو جا کے چومتا ہے اس کا براہ راست انبیاء سے رابطہ ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ اس حجر اسود کو صحابہ کرام نے چوما، بندے کا صحابہ کرام سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اہل بیت نے چوما، بندے کا اہل بیت سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس مبارک پتھر کو بے شمار غوثوں، کتبوں، ولیوں نے چوما، اور آج تک حاجی اور عمرہ کرنے والے چومتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کا ایک بوسہ آپ کو یہ حجر اسود پوری کائنات میں کس کس سے ملا دیتا ہے؟ کس کس سے ملا دیتا ہے؟ پوری کائنات سے، اور دنیا کے ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء سے، خود مصطفیٰ سے۔ حجر اسود کا بوسہ کوئی عام چیز نہیں ہے، حجر اسود کا بوسہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ پیارے دوستو، وہ کہتے ہیں کہ جو حاجی حج کر کے آئے نا اور حجر اسود چوم کے ہے، تم جا کے اس کا منہ چوم لیا کرو، کہ یہ کیسا حاجی ہے جو اتنی بڑی سعادت حاصل کر کے آ رہا ہے، رسول اللہ کی بوسہ گاہ کو، انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، ولیوں، غوث و کتبوں کی بوسہ گاہ کو بوسہ دے کے آ رہا ہے۔ یہ کیسا شان والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شانیں تو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ 2008 میں میں بھی اللہ کے فضل سے حج کرنے گیا تھا، تو مجھے بھی اس کو ایک بار چومنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور پیارے دوستو، یہ حجر اسود، اس کو صرف چومنا ہی نہیں ہے، علماء کرام نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو چومو بھی صحیح اور حجر اسود پہ سجدہ بھی کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ہستیاں جو ہے نا وہ حضور کے صحابہ میں سے نا حجر اسود سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ایک تو حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کمال محبت کرتے ہیں حجر اسود سے۔ وہ جب بھی بس آتے نا، کیا کہنے ہیں، حجر اسود کا تو بس وہ دیوانے تھے، حجر اسود کے تو دیوانے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت میں آتا ہے، آپ نے حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے حجر اسود، اور آپ کا مزار مبارک طائف میں ہے، میں نے وہاں بھی حاضری دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوما، پھر اس کے اوپر سجدہ کیا، یعنی ہاتھ ایسے رکھ دیے جیسے سجدے میں جاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کو سجدہ، حجر اسود کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کیا، حجر اسود کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا، ہاں جی، اس کو بوسہ دیا، پھر ہاتھ رکھ کے اوپر سجدہ کیا، پھر بوسہ دیا، پھر ہاتھ رکھ کے سجدہ کیا، پھر بوسہ دیا، پھر ہاتھ رکھ کے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو، حجر اسود پہ خدا کو سجدہ، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود کو ہر مرتبہ جب حاجی وہاں جاتے ہیں نا، اور ابتدا جو طواف کی ابتدا ہوتی ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہوتی ہے، اور اگر کسی کو بوسے کا موقع نہیں ملا تو پھر وہ ہاتھ لگائے، اگر اس کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا تو پھر دور سے
اس کی طرف دونوں ہاتھ یوں کر کے اٹھائے حجر اسود کے، یہ دیکھ لیں، یہ جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اور اس وقت کہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یوں ہاتھ کا اشارہ کرے، پھر چوم، اسے استلام بولتے ہیں۔ کیا مزے کی بات ہے، اس طرح سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اور سنیے گا، حجر اسود کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اور جیسے ہی ایک چکر 7 چکر ہوتے ہیں نا طواف کے، ایک چکر پورا ہو، واپس آئے، پھر اشارہ کرے دوبارہ، ہر بار حجر اسود کو چومو اور پھر چلو، پھر چومو اور پھر چلو، پھر چومو اور پھر چلو، ہر بار جب وہاں پہنچو اشارہ، حاجی اشارہ کرتے ہیں حجر اسود کی طرف، یہ اشارہ ہی بڑی چیز ہے۔ پھر ہاتھ کو چوم لو، ہاتھ کو چوم لو کہ حجر اسود کی طرف اس کا اشارہ ہو گیا ہے، اس کو حجر اسود کا فیض پہنچ گیا ہے۔ پیارے دوستو، اور جب 7 پہلی مرتبہ چوما، چکر لگایا، دوسری مرتبہ چوما، چکر لگایا، جب 7ویں مرتبہ آئے تو پھر کہتے ہیں 8ویں مرتبہ بھی چومو، یعنی چکر 7 ہیں اور حجر اسود کو چومنے 8 ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پہلے سے شروع کیا نا، پھر جب آپ آخری مرتبہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو 7ویں چکر میں بھی چوم کے جائیں گے۔ اب واپس آئے، اختتام ہو گیا، اختتام پر بھی چومو، اگر نہیں چوما تو ہاتھ کا اشارہ کر کے بوسہ دو، استلام کرو۔ پھر اس کے بعد سعی کی طرف جاتے ہیں نا، سعی کرنے صفا مروہ کی طرف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کر لیتے، سعی کی طرف جاتے نا، تو پھر ایک مرتبہ پھر چوما کرتے تھے، حجر اسود کو ایک بار پھر چوما کرتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ یہ کیوں؟ کہا تاکہ حجر اسود کے ساتھ بے مروتی نہ ہو، بے اعتنائی نہ ہو۔ حجر اسود کہے کہ اب مجھے پاس سے جا رہے ہیں تو مجھے چوم کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آتے تھے نا، چاہے یعنی ایک تو ہے نا طواف میں چومنا، اکیلا بھی جب جاؤ تو کہا چومو، کسی نے طواف نہیں کرنا، نماز پڑھنے گیا، کہ تب بھی جا کے چومو۔ جب وہ آتے تھے حرم میں تب بھی حجر اسود کو چومتے تھے، جب حرم سے جاتے تھے تب بھی حجر اسود کو چومتے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ آتے تھے نا، پھر وہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر نا، پھر اس کو اپنے چہرے پہ پھیرا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ پھیرا کرتے تھے۔ اسی لیے جو ہمارے اکثر جو بندے سعی پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، سعی شروع کرتے ہیں صفا مروہ سے، جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں، صفا پہ کھڑے ہو کر نا وہاں سے اشارہ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف، وہ حجر اسود کی طرف اور کعبہ شریف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ حضور کی سنت ہے نا۔ تو وہیں سے کھڑے ہو کر حجر اسود کو بوسا، آتے ہوئے بوسا، جاتے ہوئے بوسا، جب وہاں ٹھہرے ہو تب بھی حجر اسود کو بوسا۔ اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ چومتے ہوئے آواز بلند نہیں کرنی، جیسے ہم چومتے ہیں نا تو منہ سے آواز آتی ہے، آواز نہیں، ٹھیک ہے نا، صرف منہ لگانا ہے، اور ہاتھ ادھر ایسے رکھ کر نا، اس کے اوپر ایسے ناک اور یوں کر کے چوم کر اس کے اوپر اپنا چہرہ رکھ لیں، جیسے سجدے میں رکھتی ہیں۔ چومو بھی صحیح، سجدہ بھی کرو اللہ تعالیٰ کو، چومو بھی صحیح اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرو۔ اسی لیے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود پہ ایک ہجوم ہوتا ہے، حجر اسود پہ ایک ہجوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں چومتا ہوں، وہ کہتا ہے میں چومتا ہوں، وہ کہتا ہے میں چومتا ہوں۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ دیوانگی ہے، حجر اسود کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ اگرچہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اس ہجوم بے شک ہو لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اب ہم کیا اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورتیں ان میں نہ گھس جائیں مردوں میں، جب ان کے لیے علیحدہ موقع ہو اور بعض اوقات دیتے ہیں وہ علیحدہ چومیں، نہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے اندر گھس کے وہ بھی چومنے کے پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں، جب ان کے لیے علیحدہ موقع ہو تب وہ چوم سکتی ہیں، مردوں میں نہیں گھسنے کی کوشش کرنی عورتوں نے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور دوسرا جو ہے مردوں میں بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، حجر اسود کو چومنے کی بڑی سعادت ہے مگر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، دھکے دے کر، یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اس موقع پر دیوانگی، وارفتگی، عشق، محبت سارا اپنی جگہ پر، ہجوم ہے پیارے پیارے حجر اسود کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں نا آج کے اس بیان کو، اللہ تعالیٰ سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور حجر اسود کے بوسے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔